بلکہ اپنے استاد کے مقابلے میں جن سے علم لیا ہے، سلف کا یہ طریقہ تھا، اپنے استاد کا بھی رد کرتے تھے جب حدیث ان کے خلاف جائے۔ مثال کے طور پر امام شافعی ہیں، انہوں نے علم لیا ہے بہت سارے اساتذہ سے لیا ہے، جن میں سے ایک کون ہے؟ امام محمد ابن الحسن الشیبانی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے، اور ان سے علم لیا امام الشافعی نے، اور امام محمد نے علم لیا ہے امام ابو حنیفہ سے بھی اور امام مالک سے بھی، یہ سب جڑے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ تو امام الشافعی نے امام محمد سے علم لیا ہے اور بہت علم حاصل کیا ان سے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں قد انفقت علی کتب محمد 60 دینارا، امام محمد کی کتابیں لینے کے لیے میں نے 60 دینار خرچ کیے۔ آپ بولیں گے 60 دینار اتنا بڑا نہیں ہے، آگے معلوم پڑے گا امام شافعی کا حال کیا تھا۔ میں نے 60 دینار خرچ کیے، ثم تدبرتها، پھر میں نے اس میں غور کیا، ان احادیث میں یا ان کے فتاوی میں، ان کی باتوں میں، ان کی فقہ میں غور کیا۔ فوضعت الى جنب كل مسألة حدیثا، پھر میں نے ان کا جو بھی مسئلہ تھا اس کے سائیڈ میں یعنی حاشیے میں کیا کیا؟ میں نے اس کے خلاف حدیث لکھی۔ امام ذہبی کہتے ہیں یعنی رد علیہ، یعنی مسئلہ دیکھتے تھے، اچھا ایسا ہے کیا مسئلہ، لیکن یہ حدیث تو اس کی خلاف ہے، تو اس کے سامنے حدیث لکھتے تھے، تو اس پر رد کرتے تھے۔ اپنے استاد کے فتوے کے رد میں اس کے سامنے کیا لکھتے تھے؟ حدیث، یعنی اپنے استاد کی بات بھی نہیں لیں گے جب تک کہ وہ حدیث کے مطابق نہ ہو۔ استاد پر رد کیا ہے کب؟ جب وہ حدیث سے ٹکرائے۔ تو بہرحال ان کا اجتہاد اپنا تھا، ان کا اجتہاد اپنا تھا، یہ بڑے لوگ تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں۔ یہ بھی امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان میں استاد کی اندھی تقلید نہیں تھی، وہ استاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہیں مانتے تھے۔ کوئی آدمی بولے گا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، لیکن آدمی زبان سے نہیں کہتا اور عقیدتاً نبی سے بڑھ کے نہیں مانتا ہے، جب دونوں کی بات سامنے آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کس کی مانتا ہے کس کی نہیں مانتا ہے۔